السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے شوگر کو کنٹرول کرنے کے طریقے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ دوستو، شوگر جسے طب کی زبان میں ذیبیطیس کہتے ہیں، خون میں گلوکوز کی مقدار کے ایک خاص مقدار سے زیادہ موجود ہونے سے جنم لینے والی کیفیت کا نام ہے۔ اس کا شمار لاکھوں افراد کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمر کے ساتھ چلنے والی اور مہلک ثابت ہو سکنے والی بیماری ہے۔ شوگر کے علاج کی کنجی خون میں گلوکوز کی ایک مخصوص مقداری سطح کے اندر رہنے کی نگرانی ہے۔ اس مقداری سطح کو بلڈ شوگر لیول کہتے ہیں۔ اس کی نگرانی لیبارٹری ٹیسٹوں یا بلڈ شوگر لیول مانیٹر نامی آلے کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ خون میں گلوکوز کی زیادتی کی وجہ اس ہارمون کی کمی بنتی ہے جسے انسولین کہتے ہیں اور جسے لبلبا بناتا ہے۔ انسولین کی کمی کی وجہ سے خون میں موجود گلوکوز خلیات میں پہنچ نہیں پاتا۔ اس سے دو طرفہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک طرف خلیات کو توانائی کے لیے درکار ایندھن میسر نہیں آتا تو دوسری طرف خون میں گلوکوز کی مقداری سطح بڑھتی رہتی ہے۔ شوگر کے علاج میں کھانے کی عادات، خون میں گلوکوز کی مقداری سطح کی نگرانی اور ہلکی ورزش اہم کردار کے حامل عوامل ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز شوگر کا مرض میں مبتلا ہے تو اس کے علاج کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر اسے اس امراض کے مضر اثرات سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے فالتو وزن کو کم کرنا۔ زائد وزن کے حامل افراد کا اپنے وزن میں 5 سے 10% کمی لانا شوگر کے علاج کی ایک کارگر تدبیر ہے۔ اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور کسی ڈیٹیشین غذائی ماہر کی رہنمائی بھی لینا چاہیے۔ متوازن خوراک کھانا۔ متوازن خوراک ایسی خوراک کو کہتے ہیں جس میں تمام تر غذائی اجزاء، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چکنائی اور حیاتیات اور ضروری معدنیات ایک مخصوص تناسب کے ساتھ موجود ہوں۔ شوگر کے علاج میں متوازن غذا کا انتخاب میں اس میں ایسے کاربوہائیڈریٹ کو شامل کیا جانا چاہیے جنہیں پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ یا کمپلیکس کارب کہتے ہیں۔ یہ ایسی نشاستہ دار غذائیں ہیں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ میدے کی نسبت پہ چنا آٹا، حیوانی ذرائع سے حاصل کردہ چکنائی اور بازاری کھانوں سے پرہیز۔ شوگر کے علاج میں ایک بڑی رکاوٹ حیوانی ذرائع سے حاصل کردہ چکنائی جیسے کہ دیسی گھی، مکھن اور بنسپتی گھی وغیرہ عام تلی ہوئی اشیاء پر مشتمل بازاری کھانے سے جیسے کہ سموسے، برگر وغیرہ استعمال ہے۔ اسی طرح ڈبہ بند خوراکوں کا استعمال بھی شوگر کے علاج میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جو کے فوائد۔ حالیہ تحقیق کے مطابق شوگر کے علاج میں جو کے استعمال کو بہت مفید پایا گیا ہے۔ اس میں موجود فائبر بھوک کو کم کرنے، خون میں گلوکوز کی مقدار کم کرنے کے اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ جو کا استعمال دل اور خون کی نالیوں کے امراض میں مبتلا ہونے کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ دیر سے ہضم ہونے والے نشاستے کا استعمال۔ نشاستے کی یہ قسم قدرتی غذاؤں جیسے کہ کیلا، آلو، اناج کے دانے اور پھلوں میں پائی جاتی ہیں۔ شوگر کے علاج میں اس کی افادیت کی وجہ اس کا چھوٹی آنت میں ہضم نہ ہو سکنا۔ خشک میووں کا استعمال۔ شوگر کے علاج کے لیے خشک میووں کا استعمال بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ خشک میووں میں جو چکنائی موجود ہوتی ہے وہ غیر سیر شدہ ہونے کی وجہ سے نالیوں میں نہیں جمتی اور ان میں پروٹین اور معدنیات کی ایسی اقسام موجود ہوتی ہیں جو کسی کے بھی جسم میں موجود کولیسٹرول، سوزش اور انسولین سے مزاحمت کو کم کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق شوگر کے علاج کے لیے اپنی روزمرہ خوراک میں 50 گرام بادام، کاجو، چلغوزے، اخروٹ یا پستہ شامل کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کا ایک باقاعدہ نظام اپنائیں۔
کھانے کے معاملات کو ایک خاص نظام کے تحت مرتب کرنا شوگر کے علاج میں خاصا مددگار ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی بہترین حکمت عملی ہوگی کہ دن میں 3 مرتبہ بڑا کھانا کھانے کی بجائے دن بھر 6 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کھانا تناول کیا جائے۔ ورزش کو لازم جانیں۔ شوگر کے علاج کے لیے ہلکی ورزش بھی اکثر کا حکم رکھتی ہے۔ اس کے لیے روزانہ 30 منٹ تک پیدل چلنا بہترین نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ